السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایچ ایس آفیشیل میں۔ سامعین، محمد مستقیم سعادت گنج لکھنؤ سے ایک خبر وائرل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، افسوس، سعادت گنج میں اپنوں نے مسجد سے جماعت نکال دی۔ عوام الناس اپنی اصلاح کی خاطر تبلیغ دین میں وقت لگاتی ہے اور ان کو راستے کے پرفتن ماحول، لوگوں سے بھی پہنچنے والے مصائب کو برداشت کرنا، ٹھنڈک گرمی بارش کو بھی جھیلنا اور بھی بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں ہمارے سعادت گنج حلقے میں ایک نئی مصیبت نے جنم لیا ہے، جس کو شورائی اور عمارت کی لڑائی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ سعادت گنج میں واقع ہری مسجد، جس میں برسوں سے جماعت آتی رہی اور بلا تفریق کام ہوتا رہا، اسی مسجد میں 7/1/2025 کو شورا کی ایک جماعت آئی، جس میں علماء بھی تھے۔ وہ کچھ دیر ٹھہری رہی، لیکن جو عمارت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ چلتے ہی ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور تعداد 10-20 ہو گئی اور شورا والی جماعت کو مسجد سے نکال دیا۔ ایسے فتین کے فتنوں سے اللہ کی پناہ۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام الناس کتنی بدظن ہو جائے گی۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمانوں کا 3 دن تک اکرام کیا جاتا ہے۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کڑکتی ہوئی ٹھنڈک میں یہ دین کے خادم کہاں جائیں گے۔ نکالنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اختلاف، اخراج اور تضاد تینوں الگ الگ لفظ ہیں۔ اختلاف کے معنی ہیں قول و فعل یا نظریات وغیرہ میں ناموافقت، عدم تطابق یا تضاد۔ یہ تضاد کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، بلکہ اصول فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ اختلاف دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور حریفوں کے درمیان بھی، اور اکرام غالب آتا ہے، جبکہ دشمن کے ساتھ اختلاف کی شدت کو ضبط نفس اور تحمل کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر دشمن ہو تو اس کی بات کو اس طرح بردباری سے سننا چاہیے کہ اس کو لگے کہ گویا میرا دوست میری بات کو سنجیدگی سے سن رہا ہے۔ اور ذوالعقول کے درمیان اختلاف کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک بات پر متفق ہوں یا یکساں رائے رکھتے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اختلاف رائے کے واقعات کو اگر قلم بند کیا جائے تو ایک ضخیم کتب خانہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر اختلاف رائے کی کوئی تاریخ رقم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مطلوب ہے کہ اختلاف انسانی معاشرت کا حصہ رہا ہے۔ دور نبوی میں بھی اس قسم کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی کبھی کبھار امر نبوی کو سمجھنے میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا، اور طرفین کی آراء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی۔ بنو قریظہ کا مشہور واقعہ، جب صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز عصر کی ادائیگی کا حکم فرمایا تھا، راستے میں جب نماز قضا ہونے کا خدشہ ہوا تو بعض نے اصل علت کو سامنے رکھ کر راستے ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض نے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے نماز قضا ہو جانے دی اور وہاں پہنچ کر ہی نماز ادا کی۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو دونوں کی تصویب فرمائی۔ اسی طرح تبلیغی جماعت بھی اختلاف کی شکار ہو گئی۔ یہ اختلاف بھی بقول ایک بزرگ کے، جنہوں نے اپنی ساری عمر تبلیغ ہی میں گزار دی، انتظامی زیادہ اور کلامی کم ہے۔ یہ تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی ابتری کو دیکھ کر شروع کی، اور ان کے اخلاص کے بدولت پورے عالم میں بہت ہی کم وقت میں مقبول ہوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کے امیر ان کے فرزند مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ان کے بعد کچھ اندرونی اختلاف رائے کے ساتھ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پر عمارت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ انعام الحسن صاحب نے اس امر کو اپنی وفات کے بعد کسی اہل کو سونپنے کے لیے ایک شورا تشکیل دی، تاہم وہ مجلس مشاورات کی ایک امیر کو نامزد کرنے میں ناکام ہوئی، جس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہی یہ مشورہ ارباب شورا کو دیا تھا کہ اگر نظام الدین سے کوئی امیر نہ ملے تو راستے میں سے کسی کو لے آئیں اور اس کو عمارت کی ذمہ داری سونپ دیں۔
یہ اصل میں اس امر پر تاکید تھی کہ پورے عالم میں ایک امیر کے تحت اس کام کو چلانا مطلوب ہے۔ بہرحال حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی وفات کے بعد یہ کام بالفعل 3 امیروں کے تحت چلتا رہا۔ ہندوستان میں مولانا زبیر الحسن فرزند مولانا انعام الحسن حضرت جی سوم، مولانا سعد صاحب فرزند مولانا ہارون ابن یوسف کاندھلوی یعنی مولانا الیاس رحمہم اللہ کے حفید، اور پاکستان میں بھائی عبد الوہاب صاحب، ان ذمہ داروں کے تحت کام پھر بھی کسی حد تک خارجی انتشار کے بغیر ہو رہا تھا، لیکن مولانا زبیر الحسن کاندھلوی اور بھائی عبد الوہاب رحمہم اللہ کی وفات کے بعد داخلی اختلافات نے خارجی رخ اختیار کر لیا۔ اختلاف تو دور کی بات، اب تو لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاست ہے، یہ کرسی کی لڑائی ہے، یہ بی جے پی کانگریس میں بٹ گئے، اس کا کچھ حل ہونا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت کا رخ مراکز سے طے پاتی ہے۔ جس مسجد میں جماعت ہو، خواہ امارت کی ہو یا شورا کی، جب تک قیام رہے دوسری جماعت نہ بھیجی جائے، اور دونوں کو چاہیے کام کرنے دیں، کسی موجود جماعت کو باہر نہ نکالیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ اسی صورت میں کہ شورا اور امارت کے اختلاف کو الگ رکھ کر مراکز کے اتفاق سے نیز جہاں جماعت جا رہی ہے دونوں گروپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ خدا کے واسطے اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرو، ورنہ عوام میں لڑائی جھگڑا کی نوبت آ جائے گی۔ محمد مستقیم، سعادت گنج، لکھنؤ۔ ناظرین، اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔